سورہ نساء آیت نمبر 34۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 164، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس سبب سے بھی کہ وہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، تو وہ عورتیں جو نیک ہیں، اطاعت کرنے والی ہیں مردوں کی، اور حفاظت کرنے والی ہیں مردوں کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو ایسی ہوں کہ ان سے تمہیں ان کی نافرمانی کا خوف ہو، ڈر رکھتے ہو، فعظوہن، تو تم ان کو زبانی نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور تم ان کی لیٹنے کی جگہ کو چھوڑ دو، واضربوہن، اور ان کو مارو، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کے اوپر کوئی بہانے مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑی رفعت اور بڑی عظمت والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کی اس خواہش کو جو غیر اختیاری تھی اس کے اوپر تنبیہ کی کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے، یا اس طریقے سے کہ مردوں کو تو ہر معاملے میں ڈبل ثواب مل رہا ہے، ہمیں تو اس طریقے کا ثواب نہیں مل رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غیر اختیاری چیز کے اوپر ان کی تنبیہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس درجے کے اندر رکھ دیا ہے اسی پر ہی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کی ایک خصوصیت کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے آگے آنے والی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیگر بعض معاشرتی مسائل کو بڑے احسن انداز کے اندر بیان فرمایا۔
محترم سامعین کرام، آپ حضرات نے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ایسے ہی ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں۔ گویا کہ حقوق کے اعتبار سے مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں، لیکن وَعَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک گونا فضیلت حاصل ہے، ایک درجے کی فضیلت ہے۔ اب وہ جو مردوں کو جو فوقیت حاصل ہے وہ آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت کر دی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قوام یا قیم یا قیام، ان سب کا معنی نگران کے ہے، اور عمومی طور پر جتنے بھی اردو کے اندر جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے وہ اس کا معنی حاکم کے بیان کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کے اوپر کیا ہے، حاکم ہے۔ محترم سامعین کرام، دنیا کا ایک دستور ہے، جہاں پر بھی کوئی آبادی ہو، جہاں پر بھی کچھ لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں یا کہیں بھی ہوں، تو وہاں پر حاکم اور محکوم، نگران اور ماتحت، یہ ایک کنسیپٹ لازمی طور پر ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے ملکوں کے اندر دیکھ لیجئے، بعض حاکم ہوتے ہیں، بعض رعایا ہوتے ہیں، بعض بادشاہ ہوتے ہیں، بعض ان کے رعایا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں، کوئی آدمی نگران ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر سنیں، فیکٹری کے اندر بھی چلیں، ایک سپروائزر ہوگا، ماں بقیہ اس کے تحت افراد ورکر ہوں گے اس کے نیچے۔ یہ ایک دنیا کے اصول ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر جیسی جو ایک سلطنت ہے، جہاں پر عورت اور مرد رہ رہے ہیں، جہاں پر ان کے بچے رہ رہے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلطنت کا جو حاکم ہے، جو نگران ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، مرد کو بنایا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران اور حاکم بنایا، اس کی وجوہات کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے دو سبب بیان کیے ہیں، ایک سبب فطری اور خلقی ہے، نیچرلی طور پر ہے، اور دوسرے نمبر پر اختیاری ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اختیاری۔ پہلا جو نیچرلی اور فطری اعتبار سے ہے، خلقی اعتبار سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ کیوں؟ اس سبب سے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو ان کے اوپر فضیلت دی، یا بعضوں کو بعضوں پر جو فضیلت دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری ہوتا ہے۔ اب یہ جو فطری طور پر جو فضیلت دی گئی ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جا بجا اس بات کا کیا ہے، مظاہرہ نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر ان کو فضیلت اس طور پر حاصل ہے کہ عورتیں ناقصات العقل بھی ہیں اور ناقصات الدین بھی ہیں، ان کا دین بھی کم ہے، ان کی عقل بھی کیا ہے، کم ہے۔ محترم سامعین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ایک خاتون نے یہ کہا، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دین کے اندر نقص کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دین کے اندر نقص یہ ہے کہ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ تمہارے اوپر کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم نہ نماز پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو، کوئی اور ایسی نیکی کا تلاوت کر سکتی ہو، ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اگرچہ یہ غیر اختیاری ہے لیکن ہیں تو ہے نا۔ اسی طریقے سے عورت اگر شادی شدہ ہے تو تقریباً جب اس کی ڈیلیوری ٹائم آتا ہے، ٹھیک، جب بچے ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد تقریباً کوئی مہینہ یا مہینے سے زائد کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں عورت بالکل بھی ناپاک رہتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، نماز روزہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا
دین کے اندر کیا ہے نقص ہے یا نہیں؟ تو وہ پھر عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ تو دین کے اندر آ گیا، ہمارا عقل کے اندر نقص کیا ہے، عقل کے اندر کیا کمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہی نہیں ہو کہ تمہارے ایک مرد کے مقابلے میں تمہاری 2 عورتوں کی کیا ہے گواہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا تمہارا عقل کے اندر یہ کمی نہیں ہے؟ ٹھیک. تو اسی طریقے سے بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کی گواہی کا بالکل بھی اعتبار نہیں کیا گیا، بالکل بھی اعتبار، چاہے وہ مردوں کے ساتھ ہی کیوں نہ مل کر دیں، وہاں پر صرف اور صرف مردوں کی گواہی کا اعتبار کیا گیا ہے. جیسے حدود اور قصاص ہو گئے، یہاں پر صرف اور صرف کیا ہے مردوں کی گواہی ہے، عورتوں کی گواہی ہے ہی نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مردوں کو فضیلت دی. پھر اسی طریقے سے دیکھ لیجئے کہ طلاق جیسی جو صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے کھاتے میں رکھی، بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یہ نکاح کی جو گرہ ہے یعنی طلاق دینا یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے حصے میں رکھی ہے، مرد کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکمرانی ہے یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اپنا خلافت ہے یہ مردوں کے اندر رکھی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نبوت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اندر رکھی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مردوں کے اندر نبوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، عورتوں کے اندر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر آگے دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ جب وراثت کا حصہ آیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے لیے کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ہے. یہ ساری چیزیں فطری اور خلقی اعتبار سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کیا ہے دی ہیں. یہ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے مشقتوں کے کام ہیں جہاں پر انسان اپنی مشقت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر لگائے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کمانا ہے اور باقی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کیا نہیں رکھے، مردوں کے اوپر رکھے. کما کر لانا ہے، کوئی ہارڈ کام کرنا ہے اور بچوں کی نگرانی ہے یا یہ اس کے سپرویژن یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر کیا ہے رکھی. ہاں بہت اس طرح جہاد کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہیں رکھا، مردوں کے اوپر کیا ہے رکھا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر کیا لی. تو فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو فطری اور نیچرلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پر کیا دی فضیلت؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو اختیاری ہے کہ یہ مرد اپنے مال میں سے ان عورتوں کے اوپر کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں. عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، مرد کا بھی نکاح ہو رہا ہے، عورت کا بھی نکاح ہو رہا ہے، لیکن مرد کو پابند کیا گیا کہ وہ عورتوں کو کیا ہے مہر ادا کریں. اب یہ مرد خرچ کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے مردوں کو پابند کیا گیا کہ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں خانگی وہ ساری کی ساری آپ نے مردوں نے کیا کرنی ہے پوری کرنی ہے. اس کا نان نفقہ ہے، اس کی رہائش ہے، اس کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں، یہ سارے کے سارے کس نے کرنے ہیں؟ مردوں نے کرنے ہیں. عورتوں کے اوپر اس قسم کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات معاملات کیا ہوتے ہیں، حالات کچھ اور ہوتے ہیں. آدمی بیمار پڑ گیا ہے، اب جناب اللہ کوئی اور سورس نہیں ہے، انکم سورس نہیں ہے. اب اگر خاتون کہیں اپنے عزت اور عفت اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں جاب کر رہی ہے، کہیں کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کہا نہیں کہ مرد اپنا کمائے، عورت اپنا کمائے، مرد اپنے بچوں پہ خرچ کرے، عورت اپنے بچوں پہ، یا مرد یہ دے عورت یہ دے، یہ کنٹریبیوشن ہو. ایسا نہیں ہے. تو وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ جو ایک اختیاری چیز ہے کہ مرد اپنے مالوں میں سے ان پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ مردوں کی جو حاکمیت ہے اور یہ جو اس کا ریزن اور سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 سبب کیا کر دیے، بیان کر دیے. ما بقیہ انشاءاللہ عزیز آگے آنے والی آیت کا جو حصہ ہے وہ کل انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.